السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین قویم کے معزز خواتین و حضرات، دنیا میں جو بھی چیزیں موجود ہیں سب چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت حکمت ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ہر چیزوں میں حکمت نظر آئے گی۔ جیسے جانور کی بولیاں، ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جانور کیا بولتے ہیں، وہ کیا ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہ کیا ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی یہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کاش ہم بھی جانور کی بولیاں سمجھتے، لیکن جو نہیں سمجھ رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت حکمت ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کا ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور ہمیں جانور کی بولیاں سمجھنا ہے، ہمیں سمجھا دیجئے، اور بہت اصرار کرنے لگا۔ جب وہ شخص جانور کی بولیاں سمجھنے لگا تو اس شخص کا کیا ہی خوفناک انجام ہوا۔ آئیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل دین قویم کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس بات کو رہنے دو۔ تو اس نے کہا، حضور آپ کا اس میں کیا نقصان ہے، میرا ایک شوق ہی تو ہے، اسے پورا کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، مولا یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، ارشاد فرما کہ میں کیا کروں۔ حکم الہی ہوا، جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دیے۔ اس شخص نے ایک مرغا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان کو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغا دونوں اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغے نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغے سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھانے دے دیتا، تیری خوراک تو دانا ہے مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ تو مرغا بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا تو تم کل جتنا چاہو اتنا کھانا کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سن کر بیل کو فوراً بیچ ڈالا اور وہ بیل دوسرے دن مر گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا، بڑے جھوٹے ہو، تم خواہ مخواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں۔ مرغا نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل کو بیچ دیا اور اپنی بلا دوسرے کے سر میں ڈال دی، مگر سن لو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھا لینا۔ اس شخص نے یہ بات سنی اور گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغا بولا، ارے بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بیوقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر پر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر میں جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑے اگر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی۔ لو سنو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانا پکیں گے اس میں بہت کچھ کھانا تمہیں مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو دوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف فرما دیجئے اور موت سے مجھے بچا لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہ سکے گی، اب جو بات سامنے ہے یہ بات تو مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے کے لیے اصرار کر رہے تھے، چنانچہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور دوسرے دن وہ شخص مر گیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔